اچھا سر، جب ہم یہ عقل کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری شاعرانہ روایت میں عقل کے مقابلے میں عشق کا لفظ استعمال ہوتا ہے اکثر، اور ایک جیسے نا مقابلے کی فضا ہوتی ہے. تو اگر آپ سے عام انداز میں ہمیں یہ بتا سکیں کہ عشق سے کیا مراد ہوتا ہے جب ہم عقل کے مقابلے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں. بہت آسان ہے، اختصاراً عرض کر دیتا ہوں کہ جس چیز کو لفظ شعور سے بیان کیا جاتا ہے کہ انسان صاحب شعور ہے، تو اس شعور کا سارا تعلق ذہن سے نہیں ہے. شعور کہتے ہیں اسٹیٹ آف اویئرنیس، شعور کا ترجمہ اویئرنیس ہے. تو یہ جو اسٹیٹ آف اویئرنیس ہے، عقل اس میں جزوی کردار ادا کرتی ہے. یعنی ہمارے اندر جو ایک حالت وقوف ہے، یا یوں کہہ لیں کہ ہمیں جو ایک احساس یقین کے ساتھ رہتا ہے، جانتے ہیں، ہم جانتے ہیں، اور اس کی تفصیل خود ہم نہ بتا سکیں چاہے کہ کیا جانتے ہیں، واضح نہیں بات. تو شعور کا ایک مرکز ہے، وہ ہے ذہن، اور اس کا ٹول ہے عقل. یعنی یہ اپنی بنائی ہوئی لاجک اور اپنے تصور علم کے ساتھ آبجیکٹ پر اپلائی ہوتی ہے. یہ بات ضروری ہے عقل کے تعارف میں کہ اس کا ہر علم اپنے تصور علم کی پابندی کے ساتھ ہوتا ہے، جو پرائر ہے. تو ایک جو دوسری سیٹ آف کانشسنس ہے وہ ہے قلب. تو ذہن جو ہے وہ عقل فعلی کا گھر ہے، اور قلب جو ہے وہ عقل انفعالی کا دارالخلافہ ہے. وہ چیزیں ریسیو کرتا ہے، چیزیں اس تک پہنچتی ہیں، اور عقل اپنے مقصود تک حرکت میں رہتی ہے. تو عشق جو ہے اصطلاح میں یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ایسی کشش ہو جانا کہ عقل کا وسیلہ غیر ضروری ہو جائے. کیا بات. یعنی گاڈ اویئرنیس میں تجربے کی ساخت بن جائے، خیال، فکر یا علم کی ساخت نہ رہے. تو یہ جو ہے یہ یعنی اللہ کی حضوری میں رہنے کا بلا خلل حال، یہ اگر پیدا ہو گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ یہ عشق ہے. وہ جیسے وہ مولانا کا ہے نا، شاد باش عشق خوش سودائے ماں، اے طبیب جملہ علت ہائے ماں، اے دوائے نخوت و ناموس ماں، اے تو افلاطون و جالینوس ماں. کیا بات.